کیا ہے؟ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ بھیا شاعر نے کہا کہ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندھیرے میں ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھوکے نے کھلایا مجھے اپنا کھانا، تب سمجھ آیا کہ سادات کا مطلب کیا ہے۔ ایک بھوکے نے کھلایا مجھے اپنا کھانا، تب سمجھ آیا کہ سادات کا مطلب کیا ہے۔ الحمدللہ وہ شخصیت اس وقت میں رسول کے تشریف فرما ہے جن کے بارے میں نظم الاسلام گیلانی نے پاکستان سے بہت پہلے کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید ہوتا ہے۔ لیکن بات کا جملہ سننے ملاوہ والوں، کیا کہا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید ہوتا ہے، لیکن جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی بنایا کرتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا علی۔ مزید اب شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنا انتشار پیدا کر دیا ہے کہ سید صاحب کہا کہ بارگاہ میں مجھے یہ مائک پیش کرنا ہے، بس ایک شعر مجھے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہو یہ بات حقیقت ہے کہ آج سے پہلے اگر آپ نے کسی محفل، کسی کانفرنس، کسی بس میں، کسی جلسے میں اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مولا علی کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس جلسے کی زمین، وہاں کی سماعتیں، وہاں کے کلائمیٹ، وہاں کے پنڈال، وہاں کی لائٹیں یا علی کہنے کی میدان محشر میں گواہی دیں گی۔ لیکن اگر آج آپ نے امام محمد رضا کانفرنس میں بیٹھ کے اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی کہہ دیا تو میدان محشر میں کوئی گواہی دے نہ دے، مولا علی کا بیٹا خود آپ کی گواہی دے گا۔ ہاتھوں کو اٹھائے لہرا کے کہہ دیں یا علی۔ آپ سے ایک بات یاد رکھیں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس زمین، جس گلی، جس گھر، جس گارڈن، جس کیمپس، جس محلہ میں میرے جد امجد مولا کائنات کا ذکر ہو جاتا ہے 40 دن کے لیے اس زمین سے پناہ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر قسم خدا کہ اگر آپ حضرت علی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ کے ہاتھ کی طاقت کو اور بڑھا دے گا۔ شاعر نے کہا کہ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہوں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، اور علی کی جنگ کو، علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی جس جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائے لہرا کے کہہ دیں یا علی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں یا علی۔ آنے رسول کی موجودگی ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر صرف ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے۔ سبحان اللہ، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی کی حکومت سے بڑی ہے۔ آنے والا خوبصورت شعر، اگر شعر میں سچائی ہو، شعر میں صداقت ہو تو بس آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا۔ شاعر نے کہا کہ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی کی حکومت سے بڑی ہے۔ 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں لیکن رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے۔ تین اور بھی بہنیں ہیں، 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں لیکن رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے۔ آئیے بات محترم بھائی احسان شاکر صاحب سے بڑی خوبصورت نعت، بڑے خوبصورت مرتبت کے اشعار آپ حضرات نے اپنی سماعتوں کے قریب کر لیا ہے۔ اب آئیے ذرا سا آخرت کی کامیابی کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراغ محبت حاصل کر لیا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ قبر کی اندھیری کوٹری کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراغ محبت حاصل کر لیا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر سے آنے والی آذان کی تعظیم کرنے کا ہنر ہمیں کیسے ملے۔ اس وقت
ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے قدم کے سائبان کے نیچے مسافران حرم بن کر کے ٹھہرتے تھے. آخر وہ سوچ کہاں چلی گئی؟ اس وقت ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا میں ٹاور دیکھنے کا